اسرائیل نے سفاکانہ کارروائیوں کی تمام حدیں پار کر دی. اسکول کے بچوں پر حملہ کھلی جارحیت ہے. ایسی بربریت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. وزیر اعظم شہباز شریف کی غزہ میں اسکول پر اسرائیلی فورسز کے حملے کی مذمت. کہا اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری اسرائیلی سفاکیت روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں. فلسطینیوں کی نسل کشی جنگی جرائم پر اسرائیلی قیادت کو کٹہرے میں کھڑا کریں. اسرائیل کو ظالمانہ کارروائیوں کی کڑی سزا دی جائے. اسرائیل کی فلسطینی پناہ گزینوں پر وحشیانہ بمباری میں 100 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہوئے. چار دہائیوں بعد پاکستان کے لیے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم پیرس سے وطن روانہ. اوورسیز پاکستانیوں نے رخصت کیا، پھول پیش کیے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. ارشد ندیم رات 1 بجے لاہور پہنچیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف ایئرپورٹ پر ارشد ندیم کا استقبال کریں گے. وفاقی کابینہ کے ارکان بھی ہمراہ ہوں گے. پاکستان میں ارشد ندیم کے شاندار استقبال کی تیاریاں جاری. کل ڈبل ڈیکر بس پر لاہور میں وکٹری پریڈ ہوگی. میاں چنو میں ارشد ندیم کے بچے والد کی واپسی کے منتظر. بیٹے نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. بیٹی نے کہا کہ پاپا آئیں گے تو پھول نچھاور کریں گے. ارشد ندیم کی والدہ بیٹے کا ماتھا چومنے کے لیے بےتاب. کہتی ہیں اڑ کر جانا پڑا تب بھی بیٹے کو لینے جاؤں گی، پسند کے کھانے بناؤں گی. صدر مملکت آصف زرداری کی ارشد ندیم کو ہلال امتیاز دینے کی ہدایت. کابینہ ڈویژن کو خط ارسال کر دیا. کہا ارشد ندیم نے بہتر کارکردگی سے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. ارشد ندیم کی عالمی سطح پر شاندار کامیابی قوم کے لیے فخر کا باعث بنی. اسرائیل کی فلسطینی پناہ گزینوں پر وحشیانہ بمباری، 100 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی. صہیونی فورسز نے حملہ نماز فجر کی ادائیگی کے وقت کیا. اسرائیلی فورسز نے اسکول پر 2000 پاؤنڈ وزنی 3 بم گرائے. حملے کے بعد اسکول کے مختلف حصوں میں آگ لگ گئی. اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے باوجود امریکی امداد جاری. امریکہ ہتھیار خریدنے کے لیے اسرائیل کو مزید $3.5 ارب دے گا. مظاہرین طلبہ کے الٹیمیٹم کے بعد بنگلہ دیش کے چیف جسٹس مستعفی. استعفی وزارت قانون کو بھیج دیا. بنگلہ دیشی حکام کے مطابق چیف جسٹس کا استعفی آج شام تک صدر کو بھیج دیا جائے گا. بنگلہ دیش کے مرکزی بینک کے گورنر نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا. چیف جسٹس پاکستان کو دھمکی دینے کا کیس. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملزم طاہر سیفی کا مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. تفتیشی افسر نے کہا ملزم کا فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کرنا ہے اور اس سے مائکرو فون بھی برآمد کرنا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے سماعت کی. لاہور میں پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کیس کی تحقیقات. پولیس کا کہنا ہے زیر حراست ملزم شہریار کے والد سجاد نے ڈاکٹر شاہد کو قتل کیا. ملزم سجاد 100 سے زائد کار چوری کے مقدمات میں مطلوب ہے. قیوم نے شہریار سے والد کے قتل کی ڈیل 2 کروڑ میں کی. قتل کے بعد ملزم سجاد نے کیس سے متعلق ایک وکیل سے رابطہ کیا. وکیل نے پولیس کو اطلاع دی مگر اس سے پہلے ہی ملزم فرار ہو گیا. اسلام آباد، راولپنڈی اور نواحی علاقوں میں موسلادھار بارش. جڑواں شہروں میں 125 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے. بھاٹی چوک پر 55 ملی میٹر بارش ریکارڈ. محکمہ موسمیات کی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. دنیا بھر سے سرمایہ کار پاکستان میں دلچسپی لے رہے ہیں. وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں 300 سے زائد پاکستانی کمپنیاں ایکسپو میں شریک ہیں. مختلف صوبوں سے تاجروں نے ایکسپو میں اپنی پروڈکٹ کی نمائش کی. بیرونی سرمایہ کاری سے معیشت مضبوط ہوگی. پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کاروباری وفد پہلے نہیں آیا. ٹی ٹی پی دنیا کے لیے خطرہ ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے حملوں کا رخ پاکستان کی طرف ہے. خدشہ ہے دہشت گردی پورے خطے میں پھیلے گی. سی ٹی ڈی کی لاڑکانہ کے علاقے نوڈیرو میں کارروائی. کالعدم تنظیم کے 2 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. سی ٹی ڈی کا کہنا ہے گرفتار دہشت گرد 19 مئی کو ڈی ایس پی آفس میں دھماکے میں ملوث ہیں. کراچی میٹرو ویل میں دوران ڈکیتی 2 افراد کو قتل کرنے والا ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا. ڈی آئی جی ساؤتھ کا کہنا ہے ملزم افغان باشندہ ہے.
پاک بحریہ کے نئے جنگی بحری جہاز PNS حنین کا رومانیہ سے پاکستان کی جانب پہلے سفر کا آغاز۔ ISDR کا کہنا ہے PNS حنین کا رومانیہ بحریہ کے جہاز لاسنل کے ساتھ 2 طرفہ مشق کا انعقاد کیا گیا۔ PNS حنین دامن شپ یارڈ رومانیہ میں بننے والے 4 آف شور پیٹرول ویسلز میں سے تیسرا جہاز ہے۔ یہ کثیر المقاصد اور انتہائی سبک رفتار جنگی بحری جہاز ہے۔ اور ملک بھر میں 14 اگست شایع نشان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں جاری، شہر شہر سبز پرچموں کی بہار، ہر طرف ملی جوش و جذبہ عروج پر۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ سمیت 5 مقدمات کا جیل میں ٹرائل۔ شاہ محمود قریشی، عمر شیمہ، اعجاز چودھری اور دیگر نے یاسمین راشد کی ضمانتوں پر فیصلہ کرنے کی استدعا کر دی۔ جج نے ریمارکس دیے، ریکارڈ پیش نہ کرنے پر تفتیشی افسران کو متعدد شو کاز نوٹس دیے۔ حیران ہوں ریکارڈ کیوں نہیں آیا، میں تو 1-2 پیشیوں پر فیصلہ کر دیتا ہوں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ثبوت گواہوں کو چھوڑیں، اب بات قرآن مجید پر حلف پر ہوگی۔ سماعت 2 ستمبر تک ملتوی۔ ارشد ندیم کے پیرس میں پاکستانی سفارتخانے پہنچنے پر ڈھول بجا کر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد سفارتخانے پہنچی، قومی ہیرو کی ساتھ تصویریں بنائیں اور سیلفیاں لیں۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا کرکٹ کے علاوہ بھی دیگر گیمز ہیں جن کو پروموٹ کر کے دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ میاں چنو کے اندر ایک اکیڈمی بھی چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے اسپورٹس سٹی پورا جو ہے وہ بنانے کا اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ ارشد تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ مل کے اس کو جو ہے وہ حتمی شکل بھی دی جائے گی، تو اب وہ ایک قومی ہیرو کی طرح واپس آ رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد جمع۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں ارشد ندیم قومی ہیرو ہیں، اعلیٰ ترین سول اعزاز دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میاں چنو میں اسپورٹ سٹی بنانے کا اعلان کیا۔ شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب یوتھ فیسٹیول کروائے، ایک کھلاڑی نے آ کے بند کر دیے۔ معافی تو ہم لوگ مانگتے ہیں صرف پروردگار سے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے واضح طور پہ بار کہا ہے CCTV کیمرہ فوٹیج 9 مئی کی آپ سامنے لے آئے، 18 مارچ کی سامنے لے آئے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ معافی صرف پروردگار سے مانگتے ہیں۔ بانی PTI نے کئی بار کہا 9 مئی کی CCTV سامنے لے آئیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں CCTV سامنے آئے گی تو بہت سے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ بانی PTI نے کہا ہے وہ CCTV سامنے لانے کے لیے کیس بھی کریں گے، ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ معاملہ سیاسی ڈیل کا نہیں ہے، معاملہ جرائم کا ہے۔ احتجاج آپ نے کرنا ہے وہ پارلیمانی انداز میں ہو، جن کی ہدایات پر آپ وہ کر رہے تھے اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں معافی مانگنے پر تیار ہوں، تو پھر اس معاملے میں وہ جو مانگی گئی معافی ہوگی اور یہ کیا گیا احتجاج ہوگا، یہ کوئی تال میل کھائے گا آپس میں؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں معاملہ سیاسی ڈیل نہیں جرائم کا ہے۔ کیا 2018 میں جب حکومت بنی تو ڈیل تھی یا نہیں؟ کوشش کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں بجلی کی قیمت کم ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سبسڈی کی صورت میں وسائل کا رخ عام آدمی کی طرف موڑ دیا۔ سیاست ہم بہت کر چکے، اب وقت ہے عوام کو کچھ دینے کا۔ سیاست ہم نے نہیں کرنی جن معاشی حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس بار 14 اگست بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ سیاست کے بجائے عوام کی خدمت پر یقین رکھنا ہو۔ گورنر سندھ کامران کشوری کہتے ہیں ہم نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولے، حیدرآباد میں IT یونیورسٹی بننے جا رہی ہے۔ فاروق ستار نے کہا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ کامران کشوری عوامی گورنر ہے۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کے تھانوں کو سمارٹ پولیس اسٹیشن کی طرز پر اپ گریڈ کرنے کا حکم۔ کہتے ہیں تھانوں کے دورے کیے حالت زار ناقابل بیان ہے، روایتی تھانے خوف کی علامت بن چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا تعلیم کارڈ کے اجرا کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کی محکمہ تعلیم اور خزانہ کو اقدامات کی ہدایت۔ کہتے ہیں پسماندہ علاقے اپر چترال سے تعلیم کارڈ کا اجرا کر رہے ہیں،
دیگر ضلعوں تک مرحلہ وار وسعت دی جائے گی. یہ ہماری حکومت کا فلیگ شپ منصوبہ ہوگا. پاسداران انقلاب نے بحری بیڑے پر کروز میزائل نصب کر دیے. ایرانی بحریہ 2500 سے زائد میزائل اور ڈرون سے لیس میزائل سسٹم بحریہ کو سونپنے کے لیے خصوصی تقریب ہوئی. اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا کہنا تھا دفاع کا حق حاصل ہے, اس کا غزہ جنگ بندی سے کوئی تعلق نہیں. جنگ بندی معاہدہ حماس کو منظور ہوا تو ایران کو بھی قبول ہوگا. پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر کا کہنا ہے رہبر اعلیٰ کے اسرائیل کو سزا دینے کے حکم پر عمل ہوگا. پاکستانی ہائی کمشنر احمد معروف کی بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس سے ملاقات تقریب حلف برداری کے موقع پر ہوئی. ڈاکٹر محمد یونس نے پاکستان کے لیے مثبت جذبات کا اظہار کیا. پاکستانی ہائی کمشنر نے کہا کہ ڈاکٹر یونس بنگلہ دیش کو خوشحال مستقبل کی طرف کامیابی سے لے جائیں گے. آڈیٹر جنرل نے مالی سال 2022-23 کی 93% ضمنی گرانٹس کو خلاف ضابطہ قرار دے دیا. اتحادی دور حکومت 93% گرانٹس پارلیمنٹ سے منظور نہیں کرائی گئیں. آڈیٹر جنرل کی آڈٹ رپورٹ میں تفصیلات سامنے آ گئیں, جس کے مطابق حکومت نے 8 ارب 4 کروڑ 94 لاکھ روپے کی ضمنی گرانٹس کی پارلیمنٹ سے منظوری نہیں لی. برازیل کے شہر ساؤ پاولو میں مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ. طیارے پر سوار تمام 62 مسافر ہلاک. برازیلی سول ڈیفنس کا کہنا ہے طیارہ رہائشی علاقے میں گرا اور کئی مکانات سے ٹکرایا. برطانیہ میں ایک ہفتے سے جاری فسادات کے خلاف کریک ڈاؤن. 700 سے زائد افراد گرفتار. برطانوی وزیر اعظم کا ممکنہ فسادات کے پیش نظر حکام کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم. کہاں تشدد پر اکسانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. گزشتہ روز بیلفاسٹ میں بھی مظاہرے کیے گئے. امام مسجد نبوی ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کی سندھ ہاؤس اسلام آباد آمد. گورنر سندھ سے ملاقات. کامران ٹیسوری کی درخواست پر امام مسجد نبوی نے ملک کی ترقی کے لیے دعا کرائی. میرے پڑوسی نے مجھے کال کر کے بولی آپ کے گھر سے فائرنگ کی آواز آئی. میں جب باہر نکلا تو اتنی دیر میں مجھے اوپر جو آصف ہمارا ٹیننٹ ہے اس کی کال آئی, کہتا ہے ہمیں کسی نے فائرنگ کی ہے ہمارے اوپر, کوئی آپ ہمیں بچاؤ. میں نے اپنے چوکیدار کو بولا, اپنے اور پڑوسیوں کو کال کی کہ یار کوئی فائرنگ ہوئی ہمارے گھر میں. ایسا تھا ہمارے پاس تو ایسا ٹیننٹ رہ رہے تھے, کیا ان کی آپس کی دشمنی تھی کیا, اس بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں. کراچی گلستان جوہر میں فائرنگ سے 2 افراد کے قتل کی تحقیقات. مبینہ قاتل کی مقتول ناصر کے ساتھ گھر جاتے ہوئے فوٹیج سامنے آ گئی. مالک مکان سارم قریشی کا کہنا ہے ان کا مکان گیسٹ ہاؤس نہیں ہے. 1 سال قبل آصف کو کرائے پر دیا تھا. پولیس کے مطابق مرنے والوں کی شناخت عبدالسلام اور ناصر کے نام سے ہوئی. زخمیوں میں آصف اور عاصم شامل ہیں. اور پاکستان کی مدر ٹریسا جذام کے مریضوں کی مسیحا ڈاکٹر اتفاق کو دنیا سے گزرے 7 برس بیت گئے. گراں قدر خدمات پر انہیں قومی اور عالمی اعزازات سے نوازا گیا.